السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ربي زدنا فهما ربي زدنا علما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اے میرے محبوب امام الانبیاء خاتم الانبیاء اپنی زبان نبوت سے اعلان فرما دیجئے دنیا والوں کو سنا دیجئے مومنوں کو کہہ دیجئے اے مسلمانوں ایمان کا دعویٰ کرنے والوں او مومنوں اللہ کا پیغام ہے کہ جہنم سے بچ جاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچا لو جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے
وہ ایسی جہنم ہے اللہ کی طرف سے عذاب ہے جس جہنم پہ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر کر دی ہے، اور وہ ایسے ملائکہ ہیں، ایسے فرشتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرکم، جو اللہ کا حکم ملتا ہے اللہ کے حکم کو وہ بجا لاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی کا کرنا تو کیا کبھی فرشتوں نے سوچا بھی نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما جو اللہ کی طرف سے پیغام ملتا ہے فرشتے کر گزرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا ہے، جس مالک کے دو جہاں نے جس مالک کے دو جہاں نے، تھوڑا آواز کم کر دو، آواز باقی سیٹ ہے آواز، اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں 27,000 مخلوقات یا 70,000 مخلوقات میں سے افضل و اشرف انسان بنایا ہے، اور انسان بنا کے، تھوڑا آواز اور کم کر دو، اپنے فضل و کرم سے، جزاک اللہ، ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان بنا کے ہمیں ایسا مسلمان بنایا کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ، اپنے محبوب کی سنتیں، اپنے محبوب پر اترنے والا قرآن، اور اپنے محبوب کی زبان نبوت سے نکلنے والے ارشادات یعنی حدیث، قرآن بھی نصیب فرمایا اور حدیث مصطفیٰ بھی ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد قاری صاحب کتنے بجے ختم کرنا جمعہ؟ مجھے ایک ٹائم بتاؤ، ختم کر دوں گا 35 منٹ پہ انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام اور صلاۃ و سلام ہمارے رہبر و رہنما پیشوا سید الثقلین امام الحرمین شریفین صاحب التاج والمعراج حبیب رب الارض والسماوات سید الانس والجنات
تمام عالم کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وأہل بیتہ وأصحابہ وأتباعہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے واجب الاحترام سامعین محترم، مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور نہایت ہی عزت کے لائق صحابیات، امہات المؤمنین کے نقش قدم پر چلنے والی میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، اللہ سبحانہ و تعالی میرا اور آپ سب کا مرکز ریاض الجنہ جہانیہ میں خطبہ جمعہ کے لیے آنا قبول بھی فرمائے، اور اس خطبہ جمعہ، نماز جمعہ اور تمام ہماری زبانوں سے نکلنے والی دعائیں اللہ تمام قبول فرما کے اس نیکی کو، اس عمل کو ہمارے لیے اور ہمارے فوشدگان پیاروں کے لیے اللہ معافی کا سبب بنا دے۔ حضرات، میں ایک عرض کروں گا، خطبہ بیان کر رہا ہوں، گزارشات پیش کرنے سے پہلے میں پورے خطبے میں آپ سے اس انداز میں مخاطب نہیں ہوں گا، اچھی سبحان اللہ کو، اچھی پڑھو درود، اچھی کرو، لیکن جو میری زبان سے، میرے منہ سے، اس گناہگار کی زبان سے جو قرآن و سنت کی روشنی میں جملے، حروف، کلمات نکلے، میں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، وہ میرے نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے قرآن کے ہوں گے اور صاحب قرآن محمد رسول اللہ کے ہوں گے۔ آپ نے توجہ سے سماعت کرنا ہے۔ حضرات، امیر المؤمنین قاری صاحب، اگر اردو کا خطبہ ان کو پسند نہ ہو تو مجھے واپس کر دینا برائے مہربانی، توجہ سے۔ آپ کو اردو سمجھ نہیں آ رہی؟ ہاں جی، قاری صاحب فرما رہے پنجابی میں ساری قوم نو پنجابی تلا دیتا جی۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، پنجابی کا مطلب پتہ کیا ہے؟ میں ایک جگہ گیا، وہ کہنے لگا جی پنجابی میں نے پنجابی میں تقریر کر دی، کہتا جی آپ کو کہا بھی تھا پنجابی میں کریں، آپ نے کی نہیں۔ میں نے کہا پنجابی میں کیوں جی حضرت صاحب، حاجی صاحب؟ کہتے ہیں پنجابی، کہتے ہیں شعر نہیں پڑھے، یعنی شعروں کو پنجابی کہتے ہیں۔ آپ کی لغت میں شعر و شاعری کو پنجابی کہتے ہیں، میں سمجھ گیا۔ لیکن آج جو درد دل سے، یار بتاؤ اردو سنو گے نا؟ ہیں؟ آج درد دل سے میں آپ کے سامنے چند گزارشات جو کروں گا وہ میری اپنی نہیں ہوگی، میرے کسی بزرگ کی نہیں ہوگی۔ وہ گزارشات، وہ حروف، وہ کلمات الحمدللہ قرآن کے ہوں گے اور صاحب قرآن محمد رسول اللہ کے ہوں گے۔ آئیے حدیث مصطفیٰ سے اپنی بات کو شروع کرنے لگا ہوں۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ حدیث آپ نے توجہ سے سننی ہے، صرف 3 حدیثیں پیش کروں گا اور آپ نے توجہ سے سننی ہے، اور جمعہ خطبے کو، بیان کو ساری زندگی یاد رکھنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں
اے میرے صحابہ، جو دور آ رہا ہے، آنے والے دور میں ہر دن سے بڑھ کے جو دن آئے گا وہ پہلے دن سے سخت ہوگا۔ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ اس دور میں ہر دن جو دوسرے دن سے سخت ہوگا، اس میں گناہ کرنا آسان ہوگا۔ دور جو آئے گا، برائی کرنا آسان ہوگا، نافرمانی والے کام کرنا آسان ہوگا۔ جہانیہ والوں، میں جو فکر لے کے آیا ہوں، درد دل سے لے کے آیا ہوں، آپ سے گزارش ہے، ایک ایک بچہ، ایک ایک جوان، ایک ایک بزرگ، ایک ایک میری ماں اور بہن، بیٹی، ایک لمحے کے لیے بھی آنکھیں ادھر ادھر نہ کرے، توجہ ادھر ادھر نہ کریں۔ وہ ایسا دور آئے گا جس میں فتنے ہی فتنے ہوں گے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی، لوگ مصیبتوں میں ہوں گے، پریشانیوں میں ہوں گے، بیماریوں میں ہوں گے، اور وہ فتنوں کا دور جو دن ایک دن سے دوسرے دن سے بڑھ کے سخت ہوگا۔ سنیے، اس فتنے کے دور میں گناہوں اور نافرمانیوں میں جن میں جانا آسان ہوگا، اس وقت جو میرا امتی مضبوط رہے گا، اپنے آپ کو اسلام پر قائم رکھے گا، اپنے آپ کو دین پر قائم رکھے گا، اپنے آپ کو صلہ رحمی کی طرف چلائے گا، اپنے آپ کو نیکیوں کی راہ پہ چلائے گا، اس وقت کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو، حالانکہ پرفتن دور ہوگا، اپنے آپ کو بچائے گا۔ شادی ہے، غمی ہے، تجارت ہے، بازار ہے، مسجد ہے، سفر ہے، حضر ہے، صحت میں ہے، بیماری میں ہے، خوشحالی میں ہے، غربت میں ہے، تنگ دستی میں ہے، کمزور ہے، طاقتور ہے، اس وقت اس دور میں جو فتنوں کا دور ہوگا، ہر دن ایک دوسرے سے بڑھ کے سخت آئے گا، اور وہ میرا امتی مسلمان ہر طرف سے بچھائے ہوئے شیاطین کے جال سے محفوظ ہوگا، اپنے آپ کو تقوی اور پرہیزگاری کے لباس میں رکھے گا۔ آئیے اس شخص کے لیے زبان نبوت سے نوید کیا ہے؟ میرے بھائیو غور سے سنیے، میرے پاک نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، للمتمسک، وہ شخص متمسک جو شریعت کو چمٹا رہا، للمتمسک قرآن سے چمٹا رہا، للمتمسک حدیث سے چمٹا رہا، جو دین سے جڑا رہا، ہر قسم کی برائیوں سے، فتنوں سے، گناہ والے کام سے بچا رہا، للمتمسک 50 شہیداً اجرہ،
کائنات کے نبی نے فرمایا اس شخص کو میرا رب 50 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کے واسطے توجہ کیجیے، اللہ کے واسطے توجہ کیجیے۔ کتنے شہیدوں کا؟ 50 شہیدوں کا ثواب۔ کھاد سود پہ ملتا ہے، نہیں لیتا۔ سود پہ رقم ملتی ہے، نہیں لیتا۔ حرام کھانے کا موقع ملتا ہے، نہیں کھاتا۔ خیانت کا موقع ملتا ہے، نہیں کرتا۔ غیبت چغلی کا موقع ملتا ہے، نہیں کرتا۔ ماں باپ کی نافرمانی کا موقع ملتا ہے، نہیں کرتا۔ بیوی، بھائی، بیٹی، رشتہ دار کے حقوق کو غصب کرنے کا موقع ملتا ہے، نہیں غصب کرتا۔ جھوٹ بولنا، رشوت لینا، فراڈ کرنا، وعدہ خلافی کرنا، شرک بدعات میں جانا۔ جی کیا کروں؟ برادری ناراض ہوتی ہے۔ اگر میں اہل السنہ اہل الحدیث ہونے کے ناطے بھی میں برات میں خوشیوں میں یہ کام نہ کروں، ہندو والے ناراض ہوتی ہے برادری، مگر وہ بچتا ہے، خدائی کو ناراض کرتا ہے، رب کو ناراض نہیں کرتا۔ ہر فتنے سے، ہر برائی سے، ہر گناہ سے، ہر جھوٹ سے، ہر نافرمانی سے، ہر قسم کی خرافات سے، ہر لغویات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ اس دور میں اللہ اس کو 50 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ منا او منہم، 50 شہیدوں کا ثواب و شہید ہم میں سے ہوں گے یا ان میں سے ہوں گے؟ وہ ایک شہید کا اجر کیا ہے؟ ناطق وحی نے اپنی زبان نبوت سے فرمایا، اس کے جسم سے خون نکلنے والا قطرہ ابھی زمین پہ بعد کو گرتا ہے، اللہ شہید ہونے والے کے سامنے اللہ جنت کے پردے بھی ہٹا دیتا ہے، اس کی زندگی کے گناہوں پہ بخشش کا قلم بھی پھیر دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ بفضل الہی آج زندگیاں بدلے گی، آج انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح ہوگی، آج لوگوں کی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے انسانوں کی، ماں بہنوں کی، بیٹیوں کی، دوستوں کی بھلائی ہوگی انشاءاللہ۔ آقا وہ کن میں سے ہوں گے شہید؟ فرمایا امام کائنات علیہ السلام نے فَأَجْرُهُ 50 شہیدا منکم۔ حضرات صحیح الجامع کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شہید تم میں سے، اے صحابہ جو تم میں سے جو شہید ہے نا، ان شہیدوں کے بقدر 50 شہیدوں کا اس میرے مسلمان امتی کو اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ وہ کہاں پھر رہے ہو؟ کہاں، کس بھول میں ہو، کس غفلت میں ہو یار؟ جو منہ میں آیا کہہ دیا، جو ذہن میں آیا کر دیا، جو دل میں آیا کر دیا۔ نہیں، اپنا منہ، اپنا ذہن، اپنا دل، اپنی سوچ، اپنی خواہش، اپنے معاملات، تمنیات، اپنے ارادے اللہ کی، نبی کی شریعت کے تابع کر دے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے دونوں جہانوں میں اللہ تجھے سرخرو فرمائے گا۔ آج کوئی بندہ، کوئی شخص قسمت والا ہوگا جو منافقت سے بچا ہوا ہوگا، قسمت والا ہوگا جو جھوٹی قسموں سے بچا ہوا ہوگا، قسمت والا ہوگا جو جھوٹ سے بچا ہوا ہوگا، قسمت والا ہوگا جو بدعات اور رسومات سے بچا ہوا ہوگا، قسمت والی میری ماں، بہن، بیٹی ہوگی جو پردہ کرتی ہوگی،
جو فنکشن میں جا کے شادیوں میں جا کے بھی وہ پاؤں کی تلیوں سے سر کی چوٹی تک اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی ہوگی. قسمت والی میری بہن، قسمت والی میری ماں بیٹی، اور قسمت والے میرے دوست ہوں گے جو سود سے بچتے ہوں گے. قسمت والے میرے بھائی ہوں گے جو نافرمانیوں اور گناہوں والے کاموں سے بچتے ہوں گے. حضرات، آج خطبہ جمعہ میں مرکز ریاض الجنہ میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے نافرمانیوں اور گناہوں کے ہتھیار پھینک دے. منافقت کے، جھوٹ کے، ہر قسم کے وہ معاملات جن سے رب رسول ناراض ہوتا ہے وہ پھینک دے، چھوڑ دے، اور اللہ کے در پہ آ کے سچی توبہ کر لے اور اپنے آپ کو تقوی اور پرہیزگاری کے لباس میں لے کے چل. کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی معاشرہ ہے، دن ہے، رات ہے، علیحدگی میں ہے، تو تنہائی میں ہے، تو مجمع کے اندر ہے، اللہ والا بن جا. اللہ کی عزت کی قسم ہے، رب تیرے دونوں جہان روشن کر دے. قرآن کہتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. او ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، نبی دو جہاں کی نبوت کا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ اپنے آپ کو بھی جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس جہنم پہ اللہ نے ایسے فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر کر دی ہے جو رب کی نافرمانی نہیں کرتے. او الہ العالمین کا پیغام سننے والوں، جہانیاں کے غیرت مند مسلمانوں، میں نے حدیث پاک میں پڑھا، میں نے صحیح مسلم میں پڑھا، میں نے صحیح ہین میں پڑھا، یہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اور یہ پکاریں گے یا مالکو، میں نے قرآن میں پڑھا یہ بولیں گے یا مالکو. او جہنم کے دروغے، جہنم کے فرشتے، اے مالک فرشتے، تیری ڈیوٹی جہنم کے اوپر ہے، اور جتنے بھی جہنم کے فرشتے ہیں ان سب کا تو افسر ہے، تو لیڈر ہے. اے مالک، اے جہنم کے فرشتے، ہماری اللہ سے درخواست پیش کر دے. اللہ اکبر. میرے محبوب فرماتے ہیں 40 سال تک تو فرشتہ جواب نہیں دے گا. 40 سال تک جہنم میں جلتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے. 40 سال تک فرشتہ جواب نہیں دے گا. میں ٹھوس اور خالص تمہیں دین سنا رہا ہوں. آج بھی اگر کوئی زندگی نہ بدلی تو پھر اس کی قسمت. 40 سال کے بعد جہنم کا فرشتہ کہے گا جہنمیوں کیوں چلا رہے ہو، کیوں چیخ رہے ہو؟ پتہ کیا کہیں گے؟ قرآن میں تیری عظمت پہ قربان جاؤں. اس قرآن نے نقشے کھینچ دیے. جہنمیوں نے جو بولنا ہے، جہنمیوں نے جو کہنا ہے، اللہ نے قیامت آنے سے پہلے اپنے محبوب پہ جو قرآن نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ان جہنمیوں کی درخواست پیش کی. اللہ نے درخواست لکھ دی. وہ کیا کہیں گے؟ قرآن کہتا ہے، سنا دوں آپ کو. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون. اے
ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ بھی لیا اور عذاب بھی چکھ لیا، فرجعنا ہمیں وہی زندگی عطا کر دے جو جہانیہ میں تو نے دی تھی، 50 سال 60 سال 100 سال، وہی زمیندارہ دے دے، وہی سرکاری نوکری دے دے، وہی مجھے تجارت دے دے، وہی مجھے دکان دے دے، وہی مجھے بیوی بچے دے دے۔ الہی وعدہ کرتا ہوں ایک دفعہ بھیج کر تو دیکھ، میں تیرا ہی بن کے رہوں گا، بھیج تو صحیح۔ اِنَّا مُوقِنُونَ آج ہم نے دیکھ لیا، یقین کر لیا۔ اور جہانیہ کے مسلمانوں توجہ سے سنیے، جو فکر لے کے آیا ہوں، جو پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا، عذاب چکھ بھی لیا، اب تو ہمیں دنیا میں بھیج دے۔ سود پہ کوئی بوری نہیں لوں گا، نہ کھاد کی، نہ کوئی دوائی لوں گا، سودی کاروبار تو کروں گا نہیں، جھوٹ نہیں بولوں گا، ماں کا ادب کروں گا، باپ کی تعظیم کروں گا، بیٹی سے محبت کروں گا، بیٹیوں کی جداد ورثہ جو حق بنتا ہے دے کے آؤں گا، لے کے نہیں آؤں گا، لے آیا تو میرے گردن پہ بوجھ ہے، دے کے آؤں گا جو ورثہ بیٹی کا ہوگا، بھائیوں کا حق دے کے آؤں گا، میں گناہوں نافرمانیوں سے اپنے دامن کو بچا کے آؤں گا، ایک مرتبہ دنیا میں بھیج تو صحیح۔ آواز کیا آئے گی؟ اللہ فرمائے گا کہ اے جہنمیو، میں نے تمہیں زندگی جو دی تھی وہ دے دی تھی، اب تمہارے لیے جہنم میں جلنا، ساری زندگی جہنم میں رہنا ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ہم ہیں کہ ہمارے جسموں پہ اثر نہیں ہوتا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے، اور سنیے، توجہ سے سنیے، قرآن کو سمجھا بھی کریں۔ یہ قرآن زیادہ پڑھیں قاری صاحب، قرآن زیادہ پڑھیں، قرآن تو بہت پڑھا جا رہا ہے تو سنتا ہی نہیں، تیرے ہاتھ میں موبائل ہے، نیٹ کی دنیا ہے، قرآن آتا ہے تو آگے کر دیتا ہے۔ جھوٹ بول رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اللہ ماشاءاللہ، اللہ قسمت والے، قرآن زیادہ، قرآن کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے نا، کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ آسمان کے سارے فرشتے جو ہیں وہ اپنے پر زمین پہ مارتے، یعنی زمین، آسمان ان کی زمین ہے، آسمان فرشتوں کی زمین ہے، وہ اپنے پر اس آسمان پہ زمین پہ مارتے ہیں اور پر مارتے مارتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت جبریل بھی، میکائیل بھی، یہ جب یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو اللہ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے ہوش حضرت جبریل کو آتا ہے، اللہ جبریل کو اپنا فیصلہ سناتے ہیں، جبریل پھر 7ویں آسمان کے فرشتوں کو سناتے ہیں، وہ چھٹے، پھر 5ویں، پھر چوتھے، پھر تیسرے، پھر دوسرے، پھر پہلے، پھر دنیا والے فرشتوں کو پیغام ملتا ہے۔ حضرات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، فرشتے گناہوں سے پاک ہیں، فرشتے غلطیوں سے پاک ہیں، فرشتے جھوٹ نہیں بولتے، فرشتے سودی کاروبار نہیں کرتے، فرشتے شرک بدعت نہیں کرتے، فرشتے وہ بے نماز نہیں ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ حضرات ایک فکر، ایک پیغام سنیے، فرشتے پھر بے ہوش کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے بے ہوش ہوتے ہیں، حافظ رحمہ اللہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں، فرشتے اس لیے بے ہوش ہوتے ہیں، پتہ نہیں آج اللہ کون سا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ پتہ نہیں آج کون سا فیصلہ کرنے والا۔ زانی کو ڈر نہیں لگتا، فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، شرابی کو ڈر نہیں لگتا، فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، سود خور کو ڈر نہیں لگتا، فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، داڑھی کٹوانے والے کو ڈر نہیں لگتا، فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، داڑھی منڈوانے والے کو ڈر نہیں لگتا، فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے کو ڈر نہیں لگتا، فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، بیٹیوں اور بہنوں کو گالیاں دینے والوں کو ڈر نہیں لگتا، فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، حضرات گناہ کرنے والوں کو ڈر نہیں لگتا،
دیتا. فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، جو گناہوں سے پاک ہیں وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں اللہ کیا فیصلہ کرنے والا ہے. او مسلمانوں، میں اور آپ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ہم اللہ والے کیوں نہیں بنتے؟ جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگا اب جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. اوروں کو خطبہ دینے والے، اوروں کو تقریر سنانے والے، اوروں کی امامت کرانے والے، اوروں کو نماز پڑھانے والے خود بھول گئے. اوروں کو نصیحتیں کرنے والے خود بھول گئے. حضرات، جتنے حضرات بیٹھے ہیں اپنے آپ کو آپ سمجھدار، عقل مند، پنچیتی سمجھتے ہیں کہ آپ جس محفل میں آپ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں، لیکن میرے نبی کے پاس ایک شخص آیا. آقا سمجھدار کون ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں سمجھدار وہ ہے جس نے نصیحت سنی ہے، اس پہ عمل کیا اور آخرت کی تیاری کی ہے. محترم قاری رفیق مدثر صاحب نے جمعہ رکھا. یہ جمعہ رکھتے رہتے ہیں، علماء کو بلاتے رہتے ہیں. اور چھوڑو یار کیا جانا ہے. قاری صاحب نے آج کل تعمیری کام شروع کیا. انہوں نے سیمنٹی منگنی ہے، بجری منگنی ہے، لویا منگنا ہے، انہوں نے اور کی کرنا ہے. باتیں شروع ہو گئی. او میرے بھائیو، گناہ لکھوانا تم شروع ہو گئے. قاری صاحب نے اور کی کام ہے. اور قاری صاحب نے جی سیمنٹ منگنی ہے، بجری منگنی ہے، لویا منگنا ہے، وہ اپنی کوٹھی بنا رہا ہے یا رب دا گھر بنا رہا ہے؟ تو سو صحیح، کس کا گھر بن رہا ہے؟ نہیں بولیں گے. پورے خطبے میں نے آپ کو نہیں بلوایا، ایک جملے پہ بلواتا ہوں. کس کا گھر بن رہا ہے؟ قاری رفیق کا؟ فیصل نذیر کا؟ کس کا بن رہا ہے؟ اور چھوڑو کیا جمعہ پڑھنا ہے جی. قاری صاحب نے آدھا گھنٹہ تقریر کرنی ہے، پھر انہوں نے 15 منٹ چندہ منگنا ہے. چس ہی ختم ہوگی ساری. چس کتنے ختم ہوئی؟ چندے منگنے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر قاری صاحب جھولی پھیلاتا اپنی ذات کے لیے پھر تو چس ختم ہو جاتی. ارے خدا کے بندو، جو شخص خود مجبور ہو اس کی بھی مدد کی جائے، ذات کے لیے بھی مدد کی جائے تو رب گناہ معاف کرتا ہے، اللہ جنت کا حقدار بنا دیتا ہے. اور جب رب کے گھر کے لیے معاملہ ہو پھر ہم باتیں کریں چھوڑو کیا جمعہ پڑھنا ہے جی، یہ ایسے ہوگا؟ اللہ کے گھر میں رہتا کون ہے؟ کون رہتا اللہ کے گھر میں جی؟ ابھی تک آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کے گھر میں اس مدرسے میں کون رہتے ہیں. کون رہتا ہے؟ جزاک اللہ. کون رہتے ہیں؟ طالب علم اپنی زبان میں بولو، مدرسے کے طالب علم بولو، لیکن یہ اللہ کے مہمان رہتے ہیں. تمہارے گھر میں جو آتے ہیں وہ تمہارے گھر کے مہمان ہیں. جو رب کے گھر میں رہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وہ کس کے مہمان ہیں؟ ہائے ہائے. امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا بنیہ، اے میری بیٹی عائشہ، جی میرے ابا جان، فرمایا میں نے خیبر کی تھوڑی سی کھجوریں تجھے چند دن پہلے دی تھی، بیٹی وہ کھجوریں مجھے واپس کر، میں وہ کھجوریں بیت المال میں جمع کرنا چاہتا ہوں. امی عائشہ کہتی ہیں فبکیتو فقلتو غفر اللہ لکا یا ابی. میں روئی اور میں نے کہا ابا جان اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، اللہ آپ کو آپ پہ راضی ہو، اللہ آپ پہ رحمت کے دروازے کھول دے. لو کان خیبرا ذہبا جمیعا لرددتها الیک. ابا جان اگر سارا خیبر بھی میرے پاس ہوتا، سونا ہوتا، میں خیبر بھی لٹا دیتی. اللہ اکبر. امی جان کہتی ہیں میرے ابا جان وفات سے پہلے صدیق اکبر امیر المؤمنین مجھے کہنے لگے بیٹی دیکھ ایوان صدر میں وزیر اعظم کے گھر میں پوری قوم پوری امت کا جو وزیر اعظم ہے، جو خلیفۃ المسلمین ہے، اس کے گھر میں کتنی دولت ہے، کیا ہے.
امی جان نے کہا ابا جان آپ کے گھر میں ایک پیالہ ہے جس میں آپ بکری کا دودھ دہا کرتے ہیں، ایک اور برتن ہے، ایک غلام ہے۔ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی جب میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، رسول اللہ کے قدموں میں چلا جاؤں، اے میری بیٹی میری یہ تینوں چیزیں بیت المال میں جمع کرا دے۔ وہ کون تھے جن کو زبان نبوت سے ایک بار نہیں متعدد بار جنت کی بشارت مل چکی ہے؟ امی جان کہتی ہیں، مجھے ابا جان کہنے لگے بیٹی ہاذی ثیابی، یہ میرے کپڑے ہیں۔ بھائی توجہ ہے، ادھر دیکھیں، ہاذی ثیابی، یہ میرے کپڑے ہیں، کفنوا فیا، ان کپڑوں میں مجھے دفنا دینا۔ ابا جان کیا ہمارے پاس کفن کے کپڑے خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے؟ ہم آپ کو نیا کفن لا کے دیں گے؟ بیٹی یہ پرانے کپڑے انہیں میں مجھے کفنا دینا، نئے کپڑے تو زندہ لوگوں کے لیے ہیں۔ وہاں کپڑا نہیں دیکھا جائے گا، وہاں کفن نہیں دیکھا جائے گا، کس ورائٹی کا کفن ہے۔ عائشہ جہاں اگلے جہان میں جا رہا ہوں وہاں اللہ عمل کو دیکھتا ہے، وہاں اللہ نیکیوں کو دیکھتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ خوبیوں کو دیکھتا ہے۔ اور ام المؤمنین کہتی ہے جس دن میرے ابا جان کی وفات ہوئی میری گود میں میرے ابا جان کا سر تھا اور میں رو رہی تھی۔ میرے ابا جان نے فرمایا عائشہ تو کیوں رو رہی ہے؟ عائشہ تو جانتی ہے میں اتجرا قریش واکثرہم مالا، تو جانتی ہے کہ قریش میں سب سے بڑا تاجر میں تھا اور سب سے زیادہ مال میرے پاس تھا، لیکن جب میرے کندھوں پہ خلافت کی ذمہ داری آئی میں نے سارا مال، میں نے سارا کچھ، میں نے سب کچھ، جب سے میں نے محبوب پہ کلمہ پڑھا میں نے سب کچھ اللہ کو دے دیا ہے، رب کی راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ اے عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ کہ تیرے باپ نے جہاد کے دستے نہیں بھیجے، جہاد کا کام نہیں کیا؟ کیا تیرے باپ نے اسلام کی ترقی کے کام نہیں کیے، مسجدیں نہیں بنوائی، اسلام کے غلبے کے لیے جہادی دستے روانہ نہیں کیے؟ ابا جان یہ بات نہیں ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں آج آپ کی وفات کا دن ہے، آپ کی طبیعت ناساز ہے، ابھی آپ کا دم نکل جائے، وزیر اعظم کے گھر میں نئے کفن کے خریدنے کے پیسے بھی کوئی نہیں ہے۔ ذخائر اکٹھے کرنے والوں، بینک بیلنس بنانے والوں، تجوریاں اکٹھی کرنے والوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ سب کچھ دنیا کا ہے، دنیا میں رہ جائے گا، تمہارا وہ ہے جو تم اپنی زندگی میں اپنے اللہ کو دو گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔